طالبان کے نئے چہرے سامنے ہیں. ایک تو جلال الدین حقانی کی آگے بچے ہیں. سراج حقانی کے متعلق کہا جاتا تھا کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. سراج حقانی ایک کریکٹر ہے, اس کے بھائی بھی ہیں ساتھ. پھر ملا عمر کا بیٹا ہے مولوی یعقوب, اس کی تصویریں وغیرہ یہ منظر عام پہ نہیں ہیں, لیکن وہ ایک لیڈنگ فگرز کے طور پر موجود ہے. ملا ہیبت اللہ جو اب اس کے سربراہی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ملا برادر ہے جس کو ہم نے بات چیت کا جب عمل قطر والا شروع ہوا ہے, خود پاکستان نے بالکل قطر جانے کی راہ کی, پاکستان میں کراچی میں تھے, بالکل ریلیز کیا, پاکستان نے ریلیز کیا. تو کیا ہمارا ان کے اوپر ابھی بھی انفلوئنس ہوگا اچھے سے؟ انفلوئنس کا لفظ جو ہے میں نہیں استعمال کروں گا. گڈ ریلیشن, کارڈیل ورکنگ ریلیشن, ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ ضرور ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ نے جو ان میں سے نام لیے ہیں بغیر ان کو رپیٹ کیے, ان میں سے لوگ جو تھے وہ ہمارے مہمان جو ہے وہ رہے, ان کی فیملیز یہاں پہ تھیں, وہ آپریٹ ادھر کرتے تھے. آئی ہوپ اللہ خیر کرے یہ انویسٹمنٹ جو ہے ہماری جو ہے ول بیئر ڈیویڈنڈس انشاءاللہ. امریکہ کی جنگ کے متعلق ابھی واشنگٹن پوسٹ نے ڈائریز چھاپی ہیں پچھلے 20 سال کی جو جنگ تھی, اس میں کچھ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ تھے, ان تک رسائی حاصل کی ہے, جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حکومت کو جو اصل حقائق تھے گراؤنڈ کے اوپر وہ پورے طریقے سے بریف ہی نہیں تھے کیے جاتے. جنگ ہار رہے تھے, جو سولجرز تھے آن گراؤنڈ وہ کہہ رہے تھے کہ وی آر لوزنگ دس وار, لیکن کچھ اور بتایا جاتا تھا یا آدھی کہانی بتائی جاتی تھی. تو پاکستان بھی اس عرصے میں انگیج کرتا رہا, ہمارے اسٹریٹجک ڈائلاگ پروسیس بھی چلتے رہے, افغان ایشو کے اوپر پینٹاگون اور جی ایچ کیو کے درمیان بھی رابطے رہے, سی آئی اے اور آئی ایس آئی بھی انٹریکٹ کرتے رہے. تو مسلسل وہ ایک شکست کھا رہے تھے. یہ آپ کی بھی اسسمنٹ یہی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دے آر وکٹمز آف ایروگنس آف پاور. میں اس دوران جو ہے میرا انٹریکشن جو ہے وہاں پہ ہوا, ایز ڈیفینس منسٹر بھی ہوا, پھر ایز فارن منسٹر بھی ہوا 2013 سے لے کے 2018 تک. بہت ایروگنس تھی, اور ان کو زمینی حقائق جو ہے نا قطعی طور پہ ان کا ادراک نہیں تھا, کم از کم مکمل طور پہ تو نہیں تھا. اور اب وہاں پہ آوازیں آ رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا, اور ہم نے ایڈوائز کیا کہ نہ کرو, افغانستان نہ جاؤ. آوازیں خصوصاً برٹن میں سے تو 2-3 بڑی مستند آوازیں ایک ان کا آئی ہیں. اور لیکن اٹس بڑا سوالیہ نشان آ گیا ہے امریکہ کی اسیسمنٹ دا ورلڈ سین کی جو ہے. ویتنام میں بھی آپ اگر اف یو گو بیک ٹو لیٹ 50s تو یہ فرینچ وہاں سے ایگزٹ کرنا چاہتے تھے, کیونکہ فرینچ نے وہاں پہ وار جو ہے وہ ایک قسم کی ہار چکے تھے. انہوں نے امریکہ کے حوالے کر دی. 58 سے لے کے جنرل آئزنہار کے جب بنے ہیں, سیکنڈ مرحلہ ٹینیور تھی ان کی, تو وہ ادھر سے انہوں نے بلٹ اپ کرنا شروع کیا, اینڈ آل دا وے ارلی 70s میں آ کے انہوں نے وہاں سے ایگزٹ کیا. 75 میں تو پھر وہ سین ہے نا جب امبیسی کی چھت سے انہوں نے ہیلی کاپٹر سے اپنا سٹاف ایویکویٹ کیا. 50,000 امریکن بچہ وہاں پہ مارا گیا, اور پیک کے اوپر 1 لاکھ ہیلی کاپٹر انوالو تھا اس میں. اٹ واز اے سینس لیس وار وچ دے ور باؤنڈ ٹو لوز. اور کن کن لوگوں نے وہ اس وار کو ویژولائز کیا, پھر اس کو لانچ کیا, پھر اس کو اس تک لے کے گئے کہ وہاں پہ بچے ایمریکن بچے یہاں بھی 2-3 ہزار تو یہاں بھی 3500 کے قریب نیٹو کے فوج. جو سائیگون والا منظر تھا وہ کابل کے اندر 1975 کے بعد 2021 میں ریپیٹ ہوا. دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ امریکنس کو جو ہے نا دے نیڈ ٹو جو ایک خود احتسابی کی ضرورت ہے کہ ان کی پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار جتنے بھی ہیں وینچرز جو ہیں وہ سارے کے سارے ڈیزاسٹر رہے ہیں, چاہے وہ سینٹرل امریکہ میں رہے ہیں, لیٹن امریکہ میں رہے ہیں, کوریا آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن کوریا اس وقت بھی جو ہے وہ نارتھ کوریا تو آنکھیں نکالتا نا, تو اٹس دیئر. اس کے بعد ویتنام دیکھ لیں, اس کے بعد اب عراق دیکھ لیں, سیریا دیکھ لیں, لیبیا دیکھ لیں, یعنی اس اسٹیٹس برباد ہو گئی ہیں, ملینز آف پیپل ہیو ڈائیڈ.